رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مجھے لگتا ہے کہ جتنے دن ہو گئے ہیں بندے کو ویسے ہی عادت ہو جاتی ہے. بلند آواز سے پڑھیں سارے کے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آبائك وأزواجك وآلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرد على الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. میلاد منانے والو الحمدللہ سارے بولو الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اس سے بڑا فضل ہمیں اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے.
کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یا یوں بھی آسان لفظوں میں چلے ایک مصرع یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص زینت محفل فخر العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی محمد زوار قادری جلالی صاحب، ہمارے بڑے ہی پرخلوص دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل سنت کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے مسلک کے بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اور آپ جامع مسجد حقانی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل آخری لمحات تک ایمان میں سلامتی عطا فرمائے، اور میلاد کی برکات سے ہمیشہ خود کو محظوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منایا کریں تو سارا سال اس کے مزے لیا کریں، بلکہ سال کے سال ہم نہیں مناتے اللہ کے فضل سے، ہم تو کہیں کسی نہ کسی بہانے لگے ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا اس کا نام ہے شکر کر کہ تو امت رسول ہے۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہم کیا ہیں اور کیا ہے ہماری وسعتیں، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن ہماری شان ہے، ہمارا نام ہے، ہمارا شہرہ ہے۔ ہم آخر میں آ کر بھی پہلے ہیں، اس کی وجہ ہماری ذات نہیں ہے بھائی۔ اگر قرآن مقدس میں ہمارا نام بار بار لیا گیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اللہ نے تورات اتاری۔ اللہ نے جناب وہ جو اس تورات والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، موسیٰ ہمارا یہ اعلان ہے، اپنی امت کو بتا دو۔ توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب موسیٰ کی قوم سے نہیں کیا۔ سارے بندے، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی قوم پر جب کوئی حکم نافذ فرمانا ہوتا تو اللہ فرماتا، موسیٰ یہ ہمارا حکم ہے، اسے اپنی قوم کو ڈیلیور کر دو۔ جناب موسیٰ بتاتے، ڈائریکٹ کبھی بھی موسیٰ کی قوم کو رب نے خطاب نہیں کیا۔ توجہ سے، جہاں میں پہلے کہتا ہوں جہاں میں غلط ہوں وہیں پہ ٹوکنا، بعد میں ذمہ دار نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، جب کوئی حکم نازل کرنا ہوتا اللہ موسیٰ سے کہتا، موسیٰ قوم سے کہتے، بات ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف اتری، جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، عیسائیوں سے رب نے کلام کرنا ہوتا تو اللہ عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرماتا تھا، اللہ جناب عیسیٰ سے کہتا تھا، عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ دیتے۔ داؤد علیہ السلام پر زبور شریف اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زبور میں جناب داؤد علیہ السلام کو تو مخاطب فرمایا، لیکن قوم داؤد کو مخاطب نہیں فرمایا۔ پھر توجہ سے، جتنے صحائف اترے، جن نبیوں پر اترے، ان کا نام تو لیا گیا، لیکن ان نبیوں کی قوموں کا نام نہیں لیا گیا۔ اللہ جانے کتنا پیار تھا اللہ کو آمینہ کے لال سے۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، اللہ جانے کتنا لاڈلا تھا آمینہ کا لال رب پروردگار کو، رب ذوالجلال کو۔
اللہ جانے کتنا محبوب تھا بددحا کے مکھڑے والا، رب جانے کتنی محبت تھی واللیل کی زلفوں سے رب کو، رب جانے کتنا پیار تھا رب کو علم نشرح کے سینے سے، اللہ جانے کتنا پیار تھا رب کو وما ینطق عن الہوا کی زبان سے، اللہ جانے کتنا لاڈ تھا رب کو ان قدموں سے جن کے بارے میں فرماتا لا اقسم بہذا البلد۔ اور یار محبوب کا تو نام، محبوب کی تو شان رب نے ایک ایک لفظ میں بیان کی، ایک ایک حرف میں بیان کی، لیکن محبوب کی وجہ سے، محبوب کی نسبت کی وجہ سے، محبوب کے کرم کی وجہ سے، اور یار رسول اللہ کا تو نام رب نے لیا سو لیا، حضور کے کمالات کا ذکر رب نے کیا سو کیا، محبوب کی وجہ سے رب نے قرآن میں مجھے اور آپ کو 88 بار ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او میرے محبوب کے لاڈلو، او میرے محبوب کے پیارو، 88 بار۔ ایک بار پکار دیتا تو بیڑا، بولیے گا، ایک بار کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنو تو بیڑا پار لگ جاتا، لیکن اللہ جانے کتنا پیار تھا رب کو آمینہ کے لال سے۔ آمینہ کے لال کی تو بات ہی کیا ہے، میرے علی شاہ کہتے تھے کتھے مہر علی، اچھی بولو، کتھے مہر علی، کتھے گستاخ اکھیاں، کتھے جائے اڑیاں۔ اللہ جانے کتنا پیار تھا اللہ کو اپنے محبوب سے۔ محبوب تو محبوب ہے، جو محبوب سے منسوب ہو جائے اس کو بھی قرآن میں 88 بار بلا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے پیارو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی، یہ کوئی ہماری شان تو نہیں ہے، ہماری ہی شان ہے، یہی ہمارا عنوان ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو رب نے فرمایا، قرآن جو اترا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بار 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 ہمارے لیے ارشاد فرمایا جاتا رہا۔ کسی امت کو، کسی قوم کو رب نے ایسے ڈائریکٹ نہیں بلایا جیسے ہمیں بلایا۔ اب حیرت کی بات، بڑی مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لفظ آمنو صدیق اکبر کے لیے آیا، توجہ چاہوں گا، جو لفظ آمنو صدیق اکبر کے لیے آیا وہی آمنو آپ کے لیے اور میرے لیے آیا۔ جو لفظ آمنو فاروق اعظم کے لیے آیا تیرے لیے بھی وہی آیا، میرے لیے بھی وہی آیا۔ جو عثمان ذو النورین کے لیے آیا وہی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا طوبیٰ لہ من رآنی وآمن بی، اس بندے کو ایک مبارک دوں میں، اس کو میری طرف سے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا۔ ان بندوں کو 7 بار مبارکباد ہو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جنہوں نے دیکھا ان کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی بھی بات ہی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب پیار کی بات کرنی ہوتی تو ایمان والوں کو بلاتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہوتا ہے، ایرے غیرے تو خیرے کو نہیں بلاتا۔ جن کو درود پر اعتراض ہو، پچھلی آیت کا یہ پچھلا حصہ پڑھیں تو فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے پیارو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام پیش کرو۔ اب یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں کہا جا رہا۔ جس کو درود سے چڑ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کو درود سے چڑ ہو وہ بھی ایمان والا نہیں، جس کو درود کے بارے میں اگر درود پڑھے تو اس کو پیٹ میں مروڑ آتا ہو وہ بھی ایمان والا نہیں۔ یار جو زبان سے اقرار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جس کو درود کے بارے میں مسئلہ ہو، اور جو دل میں کھچڑی پکاتا رہے اس کو بھی کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو محمد کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا اپنا جناب نسب العین سمجھتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام پر جو قرآن اترا اس میں ایمان والوں سے کہا گیا، اور ایمان والے اللہ کے فضل سے ہم ہیں، اور ہماری یہ میں نے صرف لفظ آمنو کو چھیڑا تھا اس لیے یہاں پہ آ گیا۔ اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ۔ اب آپ اپنی شان سنیے گا، تھوڑے تھوڑے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تم کون ہو؟
اب دیکھو اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی یہاں سے کہہ دیتا کہ تم لوگ بڑے اچھے ہو تو کیا بات ہے، اگر کوئی بڑا کوئی اللہ کا ولی کہہ دیتا پھر بھی کیا بات ہے، ہم سے کہا جاتا کوئی بڑا آدمی آگے ڈسکے کا کہہ جاتا، مفتی معین صاحب کہہ جاتے یا کوئی اور کہ جناب تم بہترین لوگ ہو، ہم مان لیتے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کھٹکا رہتا۔ لیکن بتاؤ جس بندے کو رب کہے کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بتاؤ اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں، امتوں میں تم۔ اس لیے میں نے کہا تھا ہم ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ ہمارے ہیں، ہم ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں سے نکالے گئے ہو، لوگوں میں سے چنے گئے ہو، ہم نے تمہیں نکالا ہے، باقاعدہ اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر تم نیکی کا حکم دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو تو کیسے ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے برائی ہو تم منع نہ کرو تو کیسے ٹھیک ہے؟ آپ کے شہر میں منبر پر بیٹھ کر اگر چولے ماری جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو کیسے ٹھیک ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، کوئی بندہ بھی کہیں پر بھی بیٹھ کر اتنی چولے مارتا ہے کہ حد کر دیتا ہے، اور ہم لوگ جناب ایسے وہ سن کے سنا کے آگے کہتے ہیں قاری صاحب آنی تھی گل ہو گئی ہے، تسی ہور مسئلہ دسے اگلے کچھ اور کیتا ہے۔ قاری صاحب اگر مسئلہ صحیح بتائیں تو آپ پھر بھی اگر بات نہ کریں تو یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ ہم بہترین امت ہیں، وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر اچھائی سے روکو گے نہیں تو برائی سے منع نہیں کرو گے، اچھائی سے جناب اچھائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے تو پھر بہتر تو رہیں گے لیکن جو ڈیوٹی لگی تھی وہ نبھانے میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے بارے میں، آج میں اور آپ یہاں پہ ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑی۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ دیکھو، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، قوم باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ جناب صالح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو، صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، قوم جناب ہلاک ہو گئی۔ جناب ہود کا تذکرہ پڑھو تو جناب ہود علیہ السلام نے جناب بد دعا کی، دعا مانگی تو قوم غرق ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جب تم تذکرہ پڑھو تو اس میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لو تم، پچھلی امتوں کا۔ نبیوں نے باقاعدہ دعا کی، نبی باقاعدہ دعا کرتے تھے یا اللہ امت کو غرق کر دے۔ مجھے ایک لمحہ سوچ کے بتاؤ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ذبح کی تھی، اس کی کونچیں کاٹی تھیں، صالح علیہ السلام کو نہیں مارا تھا انہوں نے، صالح علیہ السلام کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہود علیہ السلام کو تھپڑ نہیں مارتی تھی، لیکن ان کا بیڑا غرق کروا دیا دعا مانگ کے۔ مجھے بتاؤ طائف کی وادی میں جب آپ کے میرے رسول گئے تھے، لوگوں نے روڑے مارے تھے، اور جب روڑے لگے تو مصطفیٰ کریم کے جسم اتھر سے خون مبارک نکلا اور جوتے مبارک تک پہنچا تو غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا مانگ دے، دعا مانگ دے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بد دعا کرنے نہیں آیا، یا رسول اللہ دعا کرے اللہ پیس کے رکھ دے گا۔ ہمارے آقا فرمانے لگے میں پسوانے نہیں آیا، میں تو پسے ہوں کو بچانے کے لیے تشریف لایا ہوا ہوں۔ وہاں پر یہ عالم، وہاں پر کیا عالم؟ وہاں پر یہ عالم کہ اگر نافرمانی کرو تو رگڑے جاؤ۔ خدا کا شکر کرو، خدا کا شکر کرو، الحمدللہ کہ ہم ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ وگرنہ اگر ہمیں بھی ویسے ہی احکام مل جاتے، اگر جس جسم کے جس حصے پر گندگی لگ جائے اسے جناب کھیڑنا پڑ جاتا، کپڑے کے جس حصے پر گندگی لگ جائے اسے کاٹنا پڑ جاتا تو سیاپا پڑ جانا تھا۔ لیکن یہ کرم ہے محمد عربی علیہ السلام کا کہ حضور آئے تو اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام خصائص القبران میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے چلے گئے تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے، وہاں سے تورات لے کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے ان موسیٰ لما نزلت علیہ التورات وقرأها فوجد ذکر هذه الامہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کے تشریف لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو پڑھا تو اس تورات میں کیا پایا؟ کہتے فوجد ذکر هذه الامہ، اس میں انہوں نے اس امت کا ذکر پایا، میرا اور آپ کا۔ کس کا ذکر پایا؟
میرا اور آپ کا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا ذکر پایا, چرچے دیکھو, ہمارا نام دیکھو, ہمارا شہرہ دیکھو, ہمارے اشتہار دیکھو. ابھی ہم آئے نہیں, حضور تو حضور ہیں. ہمارے بھی تذکرے موسیٰ کی کتاب میں موجود تھے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے جب انہوں نے یہ آیت وہ شروع کی پڑھنا شروع کیا تو قال یا رب, عرض کی میرے رب, انی اجد فی الالواح امتن, اے اللہ میں الواح تورات میں ایک امت کو پاتا ہوں, اس کا تذکرہ پڑھا ہے میں نے, مجھے بتا. المستجیبون والمستجاب لہم فاجعلھا امتی. عرض کی یا اللہ ایسی امت کا میں تذکرہ پاتا ہوں جو دعا مانگے گی تو قبول کر لے گا, یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, تلک امت احمد. فرمایا وہ محبوب کی امت ہے. وہ کس کی امت ہے؟ وہ محبوب کی امت ہے, وہ احمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا یا رب انی اجد فی الالواح امہ ہم السابقون الاولون. یا اللہ میں تورات میں میں اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخری ہونے کے باوجود سبقت لے جائے گی. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی, میرے سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا, تمہارے سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتا. آئے بعد میں ہیں. مجھے بتاؤ آپ کی کیا شان ہے, ہماری کیا ویلیو ہے, ہم نے کیا کیا کہ ہمیں جناب سب سے آخر بھیج کر سب سے پہلے جنت میں بھیجنے کا جناب آرڈر جاری کیا جائے گا. ہماری کیا مثال ہے؟ کیا ہم لوگوں نے وہ جناب اڑنے کے لیے جہاز بنائے فقط اس لیے؟ کیا ہم نے وہ جناب ہوا لینے کے لیے پنکھا بنا دیا, مووی بنانے کے لیے کیمرے بنا دیے, آواز پہنچانے کے لیے سپیکر بنا دیے؟ کیا ہے ہماری اوقات؟ اللہ نے ہمیں ہماری شان ہمارے ان ٹوٹکوں کی وجہ سے نہیں یاد کیا, اللہ نے قرآن میں ہمیں محمد عربی کی نسبت سے یاد فرمایا. اگر تم اونچے ہو تمہیں ہم بعد میں بھیج کر سب سے پہلے جنت میں ڈالیں گے. تمہارا کمال نہیں ہے, وہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. تمہارا کمال نہیں ہے, ہمارا کمال نہیں بابا. تم کہو کہ ہم نے جہاز بنا لیا, اڑ کے اب مکے میں جاتے ہیں, اڑ کے مدینے میں, یہ کیا کمال ہوا بھائی؟ کمال یہ ہے کہ ہم ہیں مصطفیٰ والے, یہ کمال ہے. یہ فخر تو حاصل ہے, فقط یہ فخر تو حاصل ہے. برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. ہم نے بھی آپ کی تابعداری کی ہے, ہم نے بھی آپ پہ درود بھیجا ہے, ہم نے بھی آپ کا نام لیا ہے, ہم نے بھی آپ کی نعت پڑھی ہے, ہم نے بھی آپ کا شہرہ کیا ہے, ہم نے بھی آپ کا میلاد منایا ہے. یا قیامت کا دن ہو, رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سوال آئے تم نے کیا کیا میرے محبوب کے لیے, ہم کہتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکے. جب وقت ملتا تھا محمد پہ درود پڑھتے تھے, جب موقع ملتا تھا تو نماز کے اندر بھی پڑھتے تھے, نماز کے بعد بھی. دل کرتا تھا تو اذان سے پہلے پڑھ لیتے تھے, دل کرتا تھا تو بعد میں پڑھ لیتے تھے. یا اللہ پابندی نہیں تھی ہمارے اوپر, ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے تھے. اور ایک قانون یہ ہے کہ محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے, محبوب کے محبوبوں سے بھی پیار ہوتا ہے. اور ہم سے اللہ اس لیے پیار نہیں کرے گا ہمارے کرتوت اچھے ہیں, ہم سے محبت اس لیے فرماتا ہے کہ ہمارے مالک اچھے ہیں, ہمارے محبوب اچھے ہیں, ہمارے کملی والے سرکار اچھے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام بہتر ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تورات شریف کھولی. جب تورات کھولی تو کہنے لگے یا اللہ میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں, وہ سب سے بعد میں آئی لیکن پہلے جنت میں جائے گی, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد. دوبارہ عرض کی یا اللہ میں الواح تورات میں ایک امت کو پاتا ہوں, اناجیلہم فی صدورہم, ان کی انجیلیں ان کے دلوں میں ہوں گی. پہلے نبیوں کی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی. تورات موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی, اور جناب وہ زبور داؤد علیہ السلام کو یاد تھی. جتنے صحائف دیگر نبیوں پر اترے وہ صرف نبیوں کو یاد تھے, کسی امتی کو یاد نہیں تھے. آپ مجھے آپ بتائیں اگر یہاں پہ اکٹھا کیا جائے, کھڑا ہونے کو کہا جائے, جتنے حافظ ہیں کھڑے ہو جائیں, یقین کریں کم از کم 1 درجن سے زیادہ کھڑے ہو جائیں.
اب یہ قرآن تھا، قرآن کہتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ جناب وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. علی قلبک لتکون من المنذرین، محبوب ہم نے وہ قرآن آپ کے سینے پہ اتارا. اور حضور کے سینے پہ اترنے کے بعد قرآن میں اتنی چاشنی آ گئی، اتنی مٹھاس آ گئی کہ چھوٹا سا بچہ بھی سینے میں اٹھائے تو اسے درد نہیں ہوتا. قرآن اٹھانے کی وجہ سے درد نہیں ہوتا، وگرنہ پہاڑ یہ اٹھا نہیں سکتا. پہاڑ میں یہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں جو محمد عربی کے غلاموں میں رب نے طاقت رکھی. چھوٹا سا بچہ 12 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، پہاڑ جتنا اس کا جسم تو نہیں، پہاڑ جتنا وہ طاقتور تو نہیں، لیکن پہاڑ سے مضبوط ہے. یہ کیسے اترا تھا؟ محمد کریم کے سینے پر. اور حضور علیہ السلام نے سارا کچھ اپنے سینے پہ لے لیا اور امت کو ٹھنڈا اور محبت والا کر کے دے دیا. فرمایا جو بھی چاہے اسے یاد کرے اللہ برکت عطا فرما دے گا. ایسا کنورٹر ہے مصطفیٰ کریم کا سینہ. کیسے کنورٹ کر دیا؟ اتنا بھاری بھرکم قرآن، رب کا کلام. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک ایسی قوم کو پاتا ہوں کہ اس میں وہ صدقہ بھی خود ہی دے گی، خود ہی کھا جائے گی، ثواب بھی پا جائے گی. پہلی امتوں پر صدقہ جو جب صدقہ دیتے تھے تو میدان میں جا کے چھوڑ دیتے، کچھ بھی اوپر سے آگ آتی تو اگر قبول ہوتا تو وہ جناب آگ اچک کے لے جاتی، نہ قبول ہوتا تو شرمندگی بھی ہوتی، بےزتی بھی ہوتی لوگوں کے سامنے. دیکھو جی چنگا سجدہ کی صدقہ کیا، دیکھو جی ہو سکتا ہے حرام کا مال ہو سکتا ہے فلانا ہو ڈمکانا ہو، لیکن خدا کی قسم بتاؤ محمد عربی کی رحمت نے پردے ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے؟ گھر میں اب ہم خود پیسے دیں، اپنی باجی کو دے دیں وہ بھی صدقہ کھا لے، بھائی کو دیں وہ بھی کھا لے، وہ چچا زاد کو دیں وہ بھی کھا لے، لیکن قبول کرنے والا رب ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسی امت کو پاتا ہوں میں تورات کے برکوں میں کہ وہ خود ہی صدقہ دے گی، خود ہی کھائے گی اور ثواب بھی پا جائے گی، تو اسے میری امت بنا دے. اللہ فرمانے لگا تلک امت احمد. موسیٰ وہ میرے احمد یار کی امت، وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے. آگے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تورات کے برکوں میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں جو ایک نیکی کرنے کا سوچے گی تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی. ابھی کی نہیں، ابھی سوچا، ابھی نیت باندھی تو ایک نیکی مل گئی، جب وہ کرے گی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یا اللہ یہ مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ نہیں تجھے دیں گے، وہ محمد عربی کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر جناب تورات شریف کھولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں اس تورات میں ایک امت کو پاتا ہوں جو ایک بدی کرے گی تو ایک ہی لکھی جائے گی، 2 نہیں لکھی جائیں گی. نیکی ایک کرے گی تو کتنی ملیں گی؟ 10. بدی ایک کرے گی جب تک کرے گی نہیں لکھی نہیں جائے گی، چاہے 200 سال تک بندہ زندہ رہے، روز کہے میں نے فلانا گندا کام کرنا ہے، روز سوچے کرنا، روز سوچے کرنا، جب تک کرے گا نہیں لکھا نہیں جائے گا. جب تک کرے گا نہیں، اور جتنے کرے گا اتنے ہی لکھے جائیں گے. ایک کرے گا تو ایک ہی. فجعلھا امت، یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ نے جواب دیا تلک امت احمد. دیکھو کتنے سوال کیے، ہر بار جواب آیا چٹا جواب. موسیٰ نہیں. اب یہ اگر ویسے ہماری ویلیوز کی وجہ سے ہوتا تو شاید ہمیں کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا. ہمیں یہ سارا پروٹوکول ملا ہی محمد عربی کی وجہ سے تھا. پہلے ہی اگلوں نے کھاتے بنا دیے تھے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تورات میں پاتا ہوں ایک امت ایسی آئے گی جس کو اول و آخر کا علم ہوگا اور وہ گمراہی کو مٹا کے رکھ دے گی اور وہ مسیح دجال کے ساتھ لڑائی کرے گی. دجال کے ساتھ، وہ کانے کے ساتھ وہ لڑے گی، وہ جہاد کرے گی. فجعلھا امتی، وہ میرے کھاتے میں رکھتے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تورات بند کی. تورات بند کر کے کہنے لگے یا اللہ اگر مجھے وہ امت نہیں دینی تو مجھے احمد مختار کا امتی ہی بنا دے.
قرآن مقدس فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن، قیامت کے دہاڑے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، تقریر تھوڑی زبانی نہ کر لیں، بولو گے پھر ہمت نہیں ہے پر ان کی کریے، بندے بھی تو راضی کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، زندگی میں کتنا پیار کرتی ہے، سب کچھ دینے کو تیار، بیٹے کے لیے مرنے کو تیار، باپ بیٹے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، لوگوں کی جھڑکیاں سہتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، 400-500 روپے کے لیے بیٹے کو بلہ دلانا ہو تو بیچارہ سارا دن وہ مارے مارے پھرتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے بھاگ جائے گا، اگر بیٹے کو وہاں دیکھے گا تو ادھر سے کھسک جائے گا، بیٹا باپ کے سامنے نہیں آئے گا، اس کے قریب اس کی مدد کو نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی تتر بتر ہو جائیں گے، یار دوست سارے بھاگ جائیں گے، جو میسج کر کے بلاتے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے دیتے۔ قرآن کہتا ہے سارے کے سارے قیامت کے روز تتر بتر ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تتر بتر ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس وقت ساری قوم مل جل کر آدم کے دربار میں جائے گی۔ بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ، تھوڑا بہت تسی بھی بول لو، ساری قوم مل کر ابا جان آدم کے پاس جائے گی، آدم آپ تو مسجود ملائکہ ہیں، ہماری سفارش کرو، ہماری بگڑی بن جائے، ہمارا کام ہو جائے، آپ کی زبان ہلے گی ہمارا کام ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج میری باری نہیں، اذهبوا الی غیری، یا ایک حدیث میں ہے جاؤ تم، آج تم حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں جب قوم آئے گی، جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، دوسری حدیث میں ہے کہ تم موسیٰ کلیم کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب قوم جائے گی، رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کہیں گے جاؤ جہاں محمد ملتے ہیں جا کے مل لو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس جب قوم جائے گی، آدم سے کہا جائے گا، کہیں گے کسی اور کے پاس، جناب ابراہیم سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس، موسیٰ سے کسی اور کے پاس، عیسیٰ سے کسی اور کے پاس، محمد عربی سے کہا جائے گا۔ حضور ایک بار بھی نہیں کہیں گے یار ٹھہرو میں وضو کر کے آیا، یار ٹھہرو میں کوئی اور کام کر کے آیا، ٹھہرو میں چادر لے کے آیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے آنا لہا، اب تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو، اب تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، آؤ کون کون ہے، جس کی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جو شفاعت ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے گناہوں کے گناہگاروں کے لیے، چھوٹے موٹے تو ویسے بندے اپنی وہ جنہوں نے نیک بندے ہوں گے وہ تو خود ہی چلے جائیں گے، لیکن میں جنہیں بچاؤں گا وہ بڑے بڑے ہیں۔ قیامت کا روز سب سے تگڑا دن، سب سے بڑا دن، ہر نبی اپنی امت سے جان چھڑائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ زلف وہ سما کتنا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب میں رب کے دربار میں عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، مانگو تو صحیح کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو قبول کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ امتی 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 امتی۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کہا، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے، کیا مسئلہ ہے منکر کو؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں جانے کے بعد سے لے کے حشر تک، حشر کے بعد بھی قیامت میں جنت تک ہر بندے کا لحاظ کیا، اور قیامت کے دن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا محبوب مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے، بول تو صحیح کیا بولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر، ایک دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے جنت میں لے جا، حضور کہتے ہیں میں وہ نکالوں گا جنت میں ڈالوں گا، دوبارہ سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا محبوب سر تو اٹھا کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا امتی امتی، بار بار امت کا نام آئے گا، اللہ فرمائے گا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر میں قبول کروں گا۔ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ میری امت میری امت،
اللہ فرمائے گا محبوب دیکھ لے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی وہ ایمان ہے تو اسے لے جا. محبوب کہتے ہیں میں دوبارہ آ جاؤں گا. اللہ کہے گا محبوب بتا کیا چاہتا ہے. محبوب کہیں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی لے جا, اسے بھی جنت میں لے جا. حسن بصری کہنے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بار چوتھی بار بھی حضور نے سجدہ کیا کریں گے اور کر کے کہیں گے یا اللہ میں تو چاہتا ہوں. سجدہ کیا, اللہ نے فرمایا محبوب سر اٹھا, مانگ کیا مانگتا ہے, سوال کر دوں گا, شفاعت کر قبول کروں گا. محبوب کہیں گے یا اللہ دل کرتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی جنت میں عطا فرما دے. ہمارے آقا علیہ السلام نے جب اتنا کہا اللہ نے کہا محبوب مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری غیرت کی قسم, میرے بڑا ہونے کی قسم, محبوب میں نے اس بندے کو بخش دیا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. اب آپ اندازہ کریں. اور ایک دوسری حدیث لے آؤ. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ پڑھی جس میں ذکر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی. بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کر دیے, جو میرے ہیں ان کو چھوڑ دے, باقی تیری مرضی. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اللہ سے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک, یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے, اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو بخش دے تو عزیز و حکیم ہے. جب حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھی تو حضور رو پڑے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو وہ بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا, جو میری پیروی کرے اسے بچا لے, باقی تو غفور و رحیم ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے بندے ہیں, دل کرتا ہے تو ان کو بخش دے, دل کرتا ہے تو ان کو عذاب دے دے. ہمارے نبی رو پڑے, روتے 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 روتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا محبوب سے پوچھ کیا چاہتا ہے. جبریل علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, حالانکہ اللہ کو پتا تھا محبوب کیوں روتے ہیں, جبریل کو بھیجا محبوب سے جا کے پوچھ کیا چاہتا ہے. جبریل آئے, جا کے محبوب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ. اللہ فرماتا کیا چاہتے ہو. امتی امتی, وہ کہیں امتی, میں کہوں یا نبی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. جن کے لب پہ رہا امتی امتی ہمیشہ. اچھا جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یا اللہ محبوب کہتا ہے امت 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 امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام جبریل سے کہا جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے محبوب امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے, تجھے ناراض نہیں کریں گے. مجھے ایک لمحے سوچ کے بتاؤ, حضور نے تو اپنی حیات طیبہ میں بھی, قبر میں شریف میں جانے کے بعد بھی, قبر میں ہم جائیں تب بھی, حشر کا میدان لگ جائے تب بھی ہمارے کام آنا ہے. مجھے بتاؤ میں اور آپ اپنے رسول کے کتنے کام آتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا کہ حضور علیہ السلام کی ایک بالش داڑھی مبارک تھی, ہم نے نہیں رکھی, کٹوا کے پیسے دے کے کٹوا کے نالیوں میں پھینک دی. بتاؤ جب رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا میں نے اور آپ نے کتنا کردار ادا کیا. ساری زندگی حضور نے ہمارے لیے گزاری, ساری زندگی. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, دیکھنا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. عالم نفس نفسی میں اے ہم نوا, دیکھنا تم ذرا عظمت مصطفیٰ, مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ, ہر پریشان کا دل بہل جائے گا. وہاں پر بھی وہ سما کتنا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, ساری امت تیری بخش دی ہے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گے گیسو. گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے. مجھے بتاؤ قیامت کے دن بھی ہمیں نہ بھولیں اور ہم دنیا میں رہ کر سارا کچھ ان کا دیا ہوا کھا کے اور خود کہیں بھی کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لیکن جب مسئلہ ختم نبوت آئے, ناموس رسالت آئے, جب اس طرح کے مسائل آئے, ہم کیوں ڈنڈی ماریں. وعدہ کرو اپنے آپ سے, اپنے رب سے کہ آئندہ جس طرح حضور نے ہم سے محبت کی ہم بھی جوابی محبت کریں گے. دبا کے بولو انشاءاللہ. حضور ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں.
کرتے رہیں گے اور اہل سنت کے عقیدے پر ہمیشہ کاربند رہیں گے، فکر رضا پہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ جو پیر ڈنڈی مارنے کا کہے گا ہم اسے کہیں گے پاجی ساڈی جان چھڑو، پاجی فکر رضا پہ چلو گے تو ہمارا سلام ہے، بصورت دیگر آپ کو مرید بڑے ہمیں پیر بڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی حقیقت میں تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔